یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دکھ بھرا باب ہے۔ سیاسی ناانصافیوں، لسانی اختلافات اور بھارت کی سازشوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، الگ ہو گیا۔ 1971 میں پاکبیرت جنگ ہوئی اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 1973 میں ایک نیا آئین بنایا گیا جس کے تحت پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری ریاست قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور پرویز مشرف جیسے کئی لیڈروں نے پاکستان کی قیادت کی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی کے جواب میں چاغی کے پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی تجربہ کیا۔ یوں پاکستان پہلا اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ دہشت گردی اور قربانیاں۔ 2001 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوا۔ کئی سالوں تک دہشت گردی، بم دھماکے اور بدامنی رہی۔ ہزاروں پاکستانی شہری، فوجی اور پولیس اہلکار شہید ہوئے، مگر پاکستانی قوم نے ہمت نہ ہاری۔ آج الحمدللہ پاکستان امن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان چایا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے سے پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں۔ سڑکیں، بجلی کے منصوبے اور اقتصادی زونز نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا۔ آج پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ نوجوان تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ خواتین ہر شعبے میں آگے آ رہی ہے۔ آئی ٹی، زراعت، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے میدان میں بھی پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام، کرپشن۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک خواب ہے، ایک ایسی ریاست کا خواب جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کے تحت انصاف ہو، علم ہو، ترقی ہو، بھائی چارہ ہو اور دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ قائد اعظم نے فرمایا، کام، کام اور صرف کام، یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، ترقی کرے اور دنیا میں ایک عظیم قوم بنے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔